بسم ربی عزیز احمدی دوستو، آج دنیا کے جو حالات ہیں اس میں جو احمدی حضرات کے ساتھ واقعات اور حالات پیش آ رہے ہیں ان سے آپ اچھی طرح بخوبی واقف ہیں، لیکن آپ کو جو موجودہ احمدیہ قیادت جس انداز سے حالات کا تجزیہ کرتی ہے، جس طرح سے حالات و واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، وہ سوائے اس کے کہ وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کھینچنے کے لیے، اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی تصویر کشی اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتی ہے جس سے صحیح صورتحال جو ہے وہ کافی دھندلا جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر جیسا کہ احمدیہ کلٹ کا یہ ایک سلوگن ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، قطع نظر اس کے کہ یہ سلوگن صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات کہتے ہوئے اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اس کو صحیح معنوں میں کیا وہ دل سے اس چیز کو جانتے سمجھتے ہیں کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، اور اگر یہ ٹرو اسلام ہے تو اسلام کا میسج کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی میسج جو ہے وہ نو انسانی کے لیے ہے، کسی مخصوص طبقے، گروہ، نسل، رنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو پیغام ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے، وہ جو ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، دیٹ از فار دا مین کائنڈ، نوع انسانی کے لیے، وہ کسی ایک مخصوص گروپ یا گروہ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان موجودہ قیادت اور جو اس کلٹ کے جو بانی تھے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ان کی جب آپ تعلیم دیکھتے ہیں، جب آپ ان کی تحریر پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہی از ناٹ ایڈریسنگ ٹو دا مین کائنڈ۔ آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نیور ایڈریس ٹو دا مین کائنڈ، مرزا غلام احمد قادیانی always addressed to the local peoples۔ اب قرآن کا جو میسج ہے، قرآن which is the real اسلام، قرآن is the اسلام، اس کا جو میسج ہے، اس کی جو تعلیم ہے وہ مین کائنڈ یا ایھا الناس کے لیے ہے، یا بنی آدم کے لیے ہے۔ وہاں پہ قطعی طور پہ بھی ایک مخصوص گروہ کے لیے اگر جب بات کی گئی ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم لے لیں تو وہ ان کے واقعات اور ان کو ان کی ان حرکات اور ان کی ان غلطیوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی، لیکن جب مرزا غلام احمد میسج دیتے ہیں تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اکیلے بندے کے ساتھ بھی وہ ضد بازی لگائے ہوئے ہیں، پیش گوئیاں وہ اس قسم کی وہ کر رہے ہیں کہ فلاں مر جائے گا، فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے گا، مجھے مان لو، اگر اس نے مجھے نہ مانا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جب آپ جاتے ہیں تو وہ اسلام کی اصل شکل کو، اصل تعلیم کو مسخ کر رہے ہیں کمپلیٹلی۔ ہی از ٹوٹلی اگینسٹ دی ٹیچنگ آف اسلام، کیونکہ اسلام کا میسج جو ہے وہ نو انسانی کے لیے ہے، وہ ٹو دا یونیورس ہے، وہ کسی ایک مخصوص خطے کے لیے یا کسی ایک مخصوص گروہ کے لیے نہیں۔ اب موجودہ صورتحال کے اندر یہ کلٹ جو اپنی سروائیول کے لیے ایک مخصوص طبقے کو یا کچھ لوگوں کو، کچھ ناموں کو، کچھ تحریکوں کو، کچھ تنظیموں کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہے، اور مغربی ممالک کے اندر وہ لوگ، طاقتیں، وہ تنظیمیں جو اسلامی بنیادی تعلیم کے مخالف ہیں، ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنی سروائیول جو ہے، اپنی بقا کو قائم رکھا جائے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے۔
آپ قرآن کی تعلیم سے متعارف نہیں کرا رہے، بلکہ اس کے پیچھے جو آپ کا ایجنڈا ہے، جو ان کا مقصد اور مقصود و مطلوب ہے، وہ صرف اپنی ذات اور اپنے آپ کو بچانا، اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے لیے ہمدردیاں حاصل کرنا ہے بصورت دی۔ ورنہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ایک کاز لے کے نکلتا ہے، ایک اس کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے، تو اس کے نزدیک پھر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کاز جو ہے، مقصد جو ہے، اس کی اہمیت ہمیشہ بالا ہوتی ہے، ذات کی نہیں ہوتی۔ ذات جو ہے وہ قربان کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومیں جو شہیدوں کے خون سے رنگی ہوتی ہیں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں، وہ اور جو شہید ہے وہ اپنی تقدیر جو ہے وہ تلوار کی نوک سے لکھتا ہے، نہ کہ آقا کی غلامی اختیار کر کے، نہ کہ آقا کی مدح سرائی کر کے، اس کے گیت گا کر اپنی بقا کو قائم رکھتا ہے۔ جو حریت ہے، جو آزادی ہے، جو اصل تعلیم ہے، اس کے اندر قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ قربانی دیتی ہیں، ان میں ان کا خون بہتا ہے، تو تبھی آنے والی نسلیں زندہ رہتی ہیں۔ جب آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور احمدیت کی تعلیم کو آپ دیکھیں تو اس میں اس بانی سے لے کر اس کلٹ کے بانی کے سے لے کر آج تک جو چیز ہے وہ یہ اختیار کی گئی ہے کہ کچھ کر لیا جائے، منافقت اختیار کر لی جائے، بزدلی اختیار کر لی جائے، بیک ڈور سے بھاگ لیا جائے، لیکن اپنی جان بچا لی جائے۔ یہاں پہ یہ میرا کہنا قطعی مقصود نہیں کہ جی آپ اپنی جان داؤ پہ لگائیں یا آپ اپنے آپ کو کسی ایسے میدان میں لے جائیں جہاں پہ کوئی وائلنس یا کوئی جنگ نو۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ کے اس پیغام کو جو ضابطہ حیات قرآن کی شکل میں آپ کے پاس ہے آپ نے دینا ہے، تو آپ کو ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے پوری طرح سے تیار ہونا پڑے گا کہ آپ کی جان اور مال دونوں اس راستے میں قربان ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کے پاس نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب اس کلٹ کا آپ رویہ دیکھیں کہ یہ کلٹ کس کو میسج دینا چاہ رہا ہے، یہ کلٹ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے۔ اگر یہ اسلام کا میسج دینا چاہ رہا ہے تو اسلام کی تعلیم جو ہے وہ انسان کو قطعی طور پر کسی بھی انسان کے آگے نہیں جھکاتی، لیکن اگر آپ احمدیہ کلٹ کی طرف دیکھیں تو یہ صریحاً آپ کو انسان کی شخصی ہیرو ورشپ کی طرف لے جا رہی ہے، جبکہ قرآن کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ ہیرو ورشپ کے خلاف ہے، شخصیت پرستی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ احمدیت جو ہے یہ آپ کو شخصیت پرستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہر طرف ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ایک شخصیت کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا آج کے موجودہ جو گدی پر براجمان ہیں اسی خاندان کا ایک فرد، اس کی بات ہو۔ لیکن قرآن کی اگر آپ تعلیم دیکھیں گے، اسلام کی تعلیم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ یہ نبی کہ تم بھی ایک انسان ہو، انسانوں کی مانند ہو، فرق تم میں اور عام انسانوں میں صرف یہ ہے کہ تم پر وحی نازل کی جاتی ہے، بصورت دیگر آپ بھی بشر ہیں۔ احمدی دوستو، یقین کیجئے کہ آپ اگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تحریریں پڑھ لیں، اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کر لیں اور قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کمپیریزن کریں، دیکھیں اور پھر جو فیصلہ کریں، یقین کیجئے اگر آپ پھر بھی مرزا صاحب کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ جسے جی چاہے، آپ پہ کوئی جبر زور نہیں، آپ پہ کوئی ظلم نہیں۔ ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ
کہ بھئی پورا حق حاصل ہے کہ آپ زندہ رہیں اور اپنے نظریات کا اظہار کریں. یہ جو بات ہے کہ آپ کو زندہ نہیں رکھا جائے یا جو پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ جی ہم پہ ظلم ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی بات بھی ہے تو یقین کیجئے اس کی پوری طرح سے یہ مذمت کرتا ہوں میں اس چیز کی کہ نہیں، آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے. اس کے نتائج کے ذمہ دار آپ ہیں. جو کچھ بھگتنا ہے اس کی سزا جزا آپ نے لینی ہے، کسی اور نے نہیں. لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیں کہ راستے کو اپنانے کے لیے ذرا آنکھیں کھول لیجئے. یہ دو راستے جا رہے ہیں، اس راستے کے اندر آپ کے لیے گڑھے ہیں، اس راستے کے اندر انتہائی دشواریاں ہیں، یہ راستہ ناہموار ہے، اس پہ کوئی خوشگواری نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ دوسرا راستہ ہے جس کے اندر آپ کے لیے خوشگواریاں، ہموار راستے، کوئی تکلیف، کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہے. آپ اس کو اختیار کیجئے. اب آپ صاحب اختیار ہیں، آپ احمدی حضرات صاحب اختیار ہیں. آپ کا جی چاہے تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانیے، جی چاہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیے، آپ کے اختیار میں ہے. لیکن آپ کے لیے لازم ہے کہ فیصلہ آپ کریں، جو کہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر کسی دباؤ کے ہونا چاہیے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو پڑھیں تو صحیح. خدا را آپ کے لیے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، پھر دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مرزا غلام احمد صاحب کیا کہتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کا فیصلہ یہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جو جی چاہے کیجیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 97% احمدیہ کلٹ کے جو افراد ہیں، جو ممبران ہیں، جو احمدی کہلاتے ہیں، قادیانی کہلاتے ہیں، جو بھی یہ نام، وہ مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں سے واقف نہیں ہیں. کسی شخص نے ان کی آدھی تحریر پڑھی، ایک صفحہ پڑھا، ایک کتاب پڑھی، کسی نے کچھ سنی. زیادہ تر جو لوگوں کے پاس نالج ہے وہ ہیئر اینڈ سے کا ہے. 4 بندے آپ نے اوپر بٹھا رکھے ہیں جہاں کو بات ہوتی ہے کہ جی یہ صاحب کو لے جاؤ، وہ لے جاؤ. لیکن یقین کیجئے جب آپ کل اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. انہیں تو اپنی جان کی فکر، ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ ہم کیسے بچیں، یا آپ کو کیا بچائیں گے، آپ کی جگہ کیسے جواب دیں گے، چاہے وہ مسرور میاں ہوں، چاہے وہ مرزا غلام احمد صاحب ہوں. آپ لوگ خدا را مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے. قرآن کو دیکھیں اور مرزا صاحب کے الہاموں کو، مرزا صاحب کی وحیوں کو دیکھیں، جہاں پر تائی آئی، خاکسار پیمرمنٹ، اس قسم کی بہار آئی، 2 استرے، اس ٹائپ کی وحی جب ہو اور قرآن کو جب آپ دیکھیں تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کیا یہ خدائی کلام ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. احمدی دوستو، مرزا صاحب کو پڑھیں، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، پھر آپ خود موازنہ کریں، پھر آپ خود فیصلہ کریں. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہماری ویب سائٹ ahmadi.org دیکھیے، یوٹیوب پہ چینلز ہیں، فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ ہے، ہمارا ڈسکشن فورم ہے. آپ کسی قسم کا کوئی سوال ہے آپ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس پر میرا فون نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے کوئی سوال کر سکتے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ کیجئے. لیکن خدا را مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کر اپنا فیصلہ کیجئے، پھر اس کلٹ کو اپنائیے یا اس کلٹ کو چھوڑیے. آپ کے لیے خوشی کی بات بتاتا چلا جاؤں کہ جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، بہت سے لوگ اس کلٹس کو صرف اور صرف مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں. اور یقیناً آپ بھی انہی میں سے ہوں گے جو اگر ایک مرتبہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ بھی اس کلٹ سے چھٹکارا پا جائیں گے. یا پھر اگر فیصلہ کریں گے تو کم از کم آپ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر قبول کریں گے کہ ہاں آپ نے پڑھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا سلسلہ جاری رہے.